ایمبیسی کو ہم نے اتنی کالز کی ہیں، بٹ ایمبیسی میں سے ایک انسان ہے، میں نے بذات خود ایمبیسی کو کال کی ہے، بٹ ایمبیسی میں سے کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا. ایمبیسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اور فری فلائٹس تو پتہ نہیں کہاں لینڈ کی ہیں، کیونکہ ہم تو جس طرح آئے ہیں نا یہ ہم ہی جانتے ہیں. ہمیں ریسیو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم تو نکل آئے، ہمیں ریسیو کر کے کیا کر لیں گے آپ تھوڑی ہمت کریں، آپ ایک فلائٹ پکڑیں اور وہاں جائیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئیں. آپ ہمیں لا کے لنچ باکسز دے رہے ہیں، ہم کیسے آپ سے وہ لنچ باکسز پکڑ لیں جب ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے ہماری دوستوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا؟ ہم کیسے آپ سے وہ لنچ باکسز پکڑیں، کیسے وہ پھول پکڑیں؟ میرا نام حور مہتاب ہے اور میں MD MBBS کر رہی ہوں بشکیک کرگستان ایویسینا انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیو، دل بڑا خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار دیکھیں آج نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ میڈیکل کی جو طالبہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس طرح ہم لوگ ادھر پھنس گئے اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہاں سے ہمیں نکالا جائے، اور بڑے معاملات. حور مہتاب جو یہ اپنی ساری داستانیں عالم سنا رہی ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار دیکھیں کہ جب سے ہم نے دامن رحمت کو چھوڑا ہے اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا. اور اوپر سے پھر اس کا شوہر، اس کا جو باپ ہے وہ بھی مطلب کتنے، یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نئی نسل کیسی تیار ہو چکی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بتلائی ہوئی روشن باتوں سے منہ موڑ کے تو یہ خیر کو چاہتے ہیں اور کامیابیوں کو چاہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، تو پکی بات ہے نا. تو یہ دیکھیں، یہ میڈیکل کی طالبہ ہے تو یہ کیا کیا معاملات جو ہے بتا رہی ہے. تو اگر یہی چادر چار دیواری میں رہتی، شرم و حیا میں رہتی اور سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپناتی، اللہ کو راضی کرتی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کرتی اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرتی، تو یہ نوبت ہی نہ آتی. مگر یار حیرت ہے کہ آج مسلمانوں کو اس چیز کا وہ ہے ہی نہیں، احساس ہی نہیں رہا کہ ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، اور کہاں کہاں پہ وہ اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں اور گھروں سے دور پتہ نہیں جا کے کہاں کہاں کیا کر رہی ہیں. احساس ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یار کس طرح کی نسل تیار ہو گئی ہے نا. اللہ اکبر کبیر. معاملہ ان کا ہمارے ساتھ نہیں تھا، معاملہ ان کا ایجپشینز کے ساتھ تھا. لیکن ایجپشینز کی لڑائی میں پورے انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب پسے ہیں، اور وہاں بہت برے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. 17 کی رات ہماری یونی میں گریجویشن پارٹی تھی. ایک سائٹ پر لوکل انٹر ہو چکے تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا. لکیلی صرف 10 to 15 سیکنڈز کے فاصلے سے ہم وہاں سے نکل گئے. ابھی ہم آدھے رستے میں تھے تو ہمیں یونیورسٹی سے ٹیکسٹ آیا کہ ہاسٹل مت جائیے گا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہاسٹل جانے سے کیوں منع کیا ہے، تو ہم لوگوں کو بھوک لگی تھی. ہم نے سوچا کہ ہم کہیں کھانا چلے جاتے ہیں. پاکستانی کیفے گئے، وہاں بیٹھے تو ہمیں میسج آیا کہ ہمارے ہاسٹل پہ اٹیک ہو گیا. دین تھوڑی دیر کے بعد ہمیں میسج آیا کہ ہاسٹل پہ اٹیک ہونے سے پہلے ہماری یونیورسٹی پہ اٹیک ہو گیا. اب ہم پریشان تھے کہ ہم ایسی صورت میں کہاں جائیں گے. اچانک سے اس جگہ کے باہر بھی جو ہیں وہ لوکلز آ گئے. انہوں نے پھر اس جگہ کو لاک کیا اور ہم لوگوں کو وہاں سے بیسمنٹ میں لے کر گئے. لائٹس آف کیا، ہم لوگوں کو وہاں بیسمنٹ میں بٹھایا. وہاں انہوں نے 50 انڈینس اور 10 ہم تھے، یعنی کہ 60 جو ہیں لوگوں کو پناہ دی ہوئی تھی. اتنی ٹینشن تھی کہ وہاں بیٹھنا ہی بیٹھنا تھا. اتنے لوگوں میں سفوکیشن، کیونکہ رات کا ٹائم تھا. اچانک سوئے ہوئے گھر والوں کو اٹھا کر بتاتے الگ، وہ ایک الگ ٹینشن تھی. وہاں ہم 14 آورز رہے. ہاسٹل میں بھی کافی ڈر کا عالم تھا. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو کیسے لینے آئے، ابھی اب وہاں سیف ہو، کیونکہ کوئی کسی کو اس جگہ کا پتہ نہیں. اور ہاسٹل اور یونیورسٹی دو ہی تو بچوں کے وہاں پہ ٹھکانے ہیں. دونوں پہ اٹیک ہو گیا تو نکل کے بھاگ کر کوئی کہیں چھپ رہا تھا، کوئی کہیں چھپ رہا تھا. جب ہم ہاسٹل گئے ہیں، اندر گئے، سب بچے سہمے ڈرے بیٹھے تھے. لائٹس آف تھیں. اور جب ہم روم میں گئے تو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے ہمارے روم میں. اور ایون لوکلز یہ حرکت کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو خود ٹیکسٹ کر رہے تھے، گیٹ آؤٹ فرام آور کنٹری ادروائز وی ول پنش یو، دس پنشمنٹ از ناٹ انف فار یو، وی ول پنش یو مور. اس طرح سے اذیت دے رہے تھے. اور اس ٹائم ہماری یہ حالت تھی، ہم اپنی لوکیشنز بند کر کے، سب کچھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے. لائٹس آف، آوازیں نہیں نکل رہی تھیں ہم لوگوں کی. جب میں نے لگایا ہے ٹی وی تو پہلی خبر یہ چل رہی تھی کہ بشکیک کے اندر فسادات پھوٹ پڑے ہیں. تو میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. پھر انہوں نے ٹی وی کے اوپر ہی دیا کہ بھئی یہ نمبر ہے ان کا ایمبیسی کا، تو یہاں پہ رابطہ کر کے والدین یا اسٹوڈنٹ جو ہے رابطہ کریں اور صورتحال بتائیں ان کو. تو میرے بیٹی کو پھر وہ اسکرین شاٹ اتار کے بھیجے. میں نے کہا بیٹا یہاں فون کر کے نا رابطہ کرو اور بتاؤ ان کو یہ ایمبیسی کا نمبر ہے. تو اس نے فون کیا 2-3 دفعہ، لیکن وہ پک ہی نہیں کیا کسی نے.
لیکن پریشانی رہی 2 دن میں نہ میں سویا ہوں نہ گھر والے، اور اسی پریشانی میں مطلب رہے ہم لوگ۔ ٹکٹ کا مجھے فکر تھا کہ جیسے ٹکٹ اس کی کنفرم ہوگی تو اس کی ٹکٹ میرے پاس آئے گی تو مجھے کچھ حوصلہ ہوگا۔ پھر یہاں آئی، جب دیکھ لیا تو مجھے یقین ہوا کہ بیٹی میری صحیح سلامت پہنچ گئی۔ یہاں پر ہم لوگ ایک چھوٹی سی بات کو سوچیں کہ جب سے ہم لوگوں نے اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکال دیا ہے، یا ہمارے ذہنوں سے یہ چیز کو ختم کر دیا گیا، واش کر دیا گیا ہے کہ یار ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی عزت اسلام کے اندر کیا قدر و منزلت رکھتی ہے، کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے، کیا معیار ہے اس کا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ یقین کریں ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہماری نئی نسلیں یہ کافروں کی تعلیم پا کے آج کہاں کہاں پہ اپنی عزتوں کو گنوا رہی ہیں۔ کوئی بتلانے والا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کیا ہے، تہذیب کیا ہے، ثقافت کیا ہے، اور کیسے رہن سہن مسلمان بہنیں بیٹیاں جو ہیں اپنی زندگیوں کو کس طرح سے لے کر کے چلتی ہیں۔ بالکل ہمارے ذہنوں سے یہ چیز ختم ہو چکی ہے، اور یہی دیکھیں آج ہر جگہ ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ جب سے ہم نے دامن رحمت کو چھوڑا ہے، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ کہنے کو تو نام کے یہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کردار، افعال اور ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ کفار بھی شرماتے ہوں گے کہ یار یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے اور یہ کر کے رہے ہیں۔ اوہو، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اب آپ خود دیکھیں کہ یہ والد محترم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ بیٹی جوان بیٹھی ہوئی ہے، اور بیٹی نے کس طرح کے کپڑے زیب کیے ہوئے ہیں اور باپ نے، ہے نا۔ تو یہ سارا کچھ راتوں رات نہیں ہوا، اس کے پیچھے بڑی لمبی غلامی کی داستان ہے۔ کافروں کی تعلیم نے آہستہ آہستہ تھا جو نہ خوب والا جو میں نے ابھی شعر پڑھا، بالکل یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ دیکھے بیٹی بھی ٹائٹ جین پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور باپ بھی ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی نا یہ سکھاتی ہیں، اور کہاں کہاں عزتیں یہ برباد ہوتی ہوئی کھوتی ہوئی کرتی ہوئی، کہا کیا 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 بن گیا یار۔ اوہو، بنت ہوا چمکی نہ تھی، اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں نا، حامدہ چمکی نہ تھی، سکول و کالج سے جا بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ اجازت دیجیے ساتھ۔